گھڑی میں رات کے 12 بج رہے تھے۔ رائما نے گھبرا کر موبائل بیڈ پر رکھا۔ سکرین پر جو میسج اسے جگمگاتا نظر آیا تھا، اسے دیکھ کر اس کا دل بے قابو ہو گیا تھا۔ وہ ایک دم بستر سے اٹھی اور اس نے کھڑکی سے جھانک کر نیچے دیکھا۔ بیرونی مین گیٹ وہاں سے دکھائی دے رہا تھا۔ گیٹ بند تھا اور اس کے پاس کوئی گاڑی نہیں کھڑی تھی۔ رائما نے شکر کا سانس لیا۔ خواہ مجھے ڈرا کر رکھ دیا ہے۔ مجھے انہیں اپنی تصویر بھیجنی نہیں چاہیے تھی۔ دائیں لب کا کونا کو چلتے رائما شیشے کے سامنے کھڑی ہوئی۔ آج اس کی مہندی تھی۔ گرین اور زرد رنگ کی امتزاج سے بنی خوبصورت ڈریس میں اس کا حسن مہکا سا تھا۔ بالوں میں لگی کلیوں کی لڑیاں ابھی تک ویسے ہی تھیں۔ آج اسے منیب خان کے نام کی مہندی لگائی گئی تھی۔ ایک شرمگی سی مسکراہٹ رائما کے لبوں پر پھیل گئی۔ اس کے دونوں ہاتھوں میں پھولوں کے گجرے پہنائے گئے تھے۔ اس نے ایک گجرے کا ہک کھول کے اسے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھا، مگر تبھی موبائل ایک دفعہ پھر بجا تھا۔ وہ گھبرا کر موبائل تک آئی اور موبائل پر نظر ڈالتے ہی اس کا دماغ بھگ سے اڑا۔ میں دروازے کے باہر ہوں، جلدی نیچے آؤ۔ میں جانتا ہوں اس وقت تمہارے گھر والے سب سو چکے ہیں۔ میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ منیب خان کا میسج تھا، اس کے منگیتر کا میسج، جو آج سے صرف 1 روز بعد اس کا شوہر بننے والا تھا۔ موبائل رائما کے ہاتھ سے چھوٹ کر بیڈ پر جا گرا۔ اس نے کچھ دیر پہلے اپنے سجے سمرے ڈوب کی تصویر اسے بھیجی تھی اور ہمیشہ کی طرح وہ بے تاب ہو گیا تھا۔ پہلے تو 1000 پابندیاں تھیں، مگر اب تو اس گھر کا داماد بننے والا تھا، تو پھر وہ کیوں کر رکتا؟ پریشانی سے اپنی انگلیاں مسلتی وہ سوچ ہی رہی تھی کہ کیا کرے جب ایک کمرے کا دروازہ کھلا اور معراج بھابی کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ رائما کو یوں اس طرح کمرے کے بیچوں بیچ پریشانی سے کھڑے دیکھ کر وہ چونکی۔ کیا بات ہے؟ تمہیں کچھ چاہیے کیا؟ اتنی رات ہو گئی، ابھی تک سوئی کیوں نہیں؟ میں تو منی کا فیڈر بنانے کے لیے اٹھی تھی، تو سوچا ایک نظر تمہیں بھی دیکھ لوں۔ ان کے پوچھنے پر رائما لپک کر ان تک گئی۔ بھابی، نیچے منیب آئے ہیں اور وہ مجھے نیچے آنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ اس کی آواز روحان سی تھی۔ بھابی کے ساتھ دوستانہ تعلق تھا، اس لیے اتنے اطمینان سے اس نے اپنی بات ان تک پہنچا دی تھی۔ مہناز بھابی کے چہرے پر پہلے حیرت اور پھر ملامتی سا تاثر پھیلا۔ تمہیں پتہ ہے نا تمہارے بھائی کتنے غصے والے ہیں، اور تو اور تمہاری دادو بھی آج اس گھر میں ہیں۔ شادی کے لیے دور دراز آئے ہوئے مہمان بھی نیچے ہی موجود ہیں۔ رات کے 12 بج رہے ہیں اور اس وقت تم نے اس سے ملنے جانا ہے؟ وہ ڈپٹنے والے انداز میں بول رہی تھی۔ رائما نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ آپ انہیں واپس بھیج دیں، میں ان سے نہیں ملنا چاہتی، وہ گھبراتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اس کا دل تو چھوٹی چھوٹی بات پر لرز جایا کرتا تھا، مگر وہ تب چونکی جب مہناز بھابی نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ ارے ایسے ایڈونچر کا ہی تو مزہ ہے، آؤ میں تمہیں گیٹ تک لے جاتی ہوں۔ رائما نے چونک کر انہیں دیکھا۔ وہ مسکرا رہی تھی اور پھر وہ رکی نہیں۔ وہ رائما کا ہاتھ پکڑے تیزی سے باہر نکلے۔ 2 منزلہ گھر نیم اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ ہر کوئی اپنے کمرے میں تھا۔ کوئی دیکھ لے گا بھابی، وہ بری طرح سے گھبرا رہی تھی۔ شش، کچھ نہیں ہوتا، اتنی دور سے وہ بیچارہ تمہیں دیکھنے آیا ہے، ورنہ وہ تو اپنی ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتا۔ منیب خان کا نام سنتے تو بڑے بڑے لوگ لرز جاتے ہیں اور تمہیں اس کی قدر ہی نہیں۔ وہ اسے لے کے مین گیٹ تک آئی، دروازہ بند تھا۔ مہناز بھابی نے ہی آگے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ وہ نروس ہوتی وہیں ماربل کے ستون کے ساتھ کھڑی بار بار مڑ کر دیکھتی رہی کہ کہیں کوئی اٹھ کر نہ آ جائے۔ دروازہ کھلتے ہی رائما کو باہر کھڑی اس کی سٹار لینڈ کروزر نظر آئی، جس کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے انتہائی اطمینان سے اندر دیکھ رہا تھا۔ آج اس کی بھی مہندی کی رسم تھی، اسی لیے سفید رنگ کے کرتے شلوار میں زرد رنگ کی شال گلے میں ڈالے وہ جذبے چھلکاتی نگاہوں سے اندر کی سمت دیکھ رہا تھا۔ رائما کے دل نے ایک ہارٹ بیٹ مس کی۔ مہناز بھابی اسے اندر آنے کا کہہ رہی تھیں اور وہ بڑے فخر سے چلتا ہوا اندر آ بھی گیا۔ کتنا اعتماد ہے اس شخص میں، یا اللہ پلیز کوئی دیکھ نہ لے۔ رائما لرزتے ہوئے یہی دعا کری تھی۔ تم دونوں ایک دوسرے سے مل لو، میں چھوٹو کا فیڈر لے کر جاتی ہوں، ورنہ وہ سب کو جگا لے گا۔ مہناز بھابی نے شگفتہ انداز میں کہتے ان دونوں کو دیکھا۔ رائما تو اپنا سر جھکا لیا تھا۔ منیب خان کی موجودگی برداشت کرنا آسان کب تھا؟ اس کے پرفیوم کی مہک سارے ماحول پر چھا رہی تھی۔ مہناز بھابی چلی گئیں تو رائما کو قدموں کی چاپ اپنے قریب آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ذرا مجھے دیکھنے تو دو کہ کتنی حسین لگ رہی ہو تم۔ تصویر دیکھی تو مجھ سے رہا نہیں گیا۔ اس نے آہستگی سے رائما کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ چھوڑی مجھے، کیا کریں آپ؟ اگر کسی نے دیکھ لیا، بھائی جان نے یا بابا نے یا دادو نے، تو کیا ہوگا؟ کل ہماری شادی ہے، وہ دبے دبے سے انداز میں بولی تھی۔ دل زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ منیب خان نے آہستگی سے اس کے مہندی لگے دونوں ہاتھ پکڑے۔ اس کی نگاہ رائما کے وجود پر جمی تھی۔ بہت حسین لگ رہی ہو،
میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ کل دلہن کے لباس میں تم کیا غضب اٹھاؤ گی، وہ شرارت سے بولا تھا۔ رائما کی رنگت سرخ پڑی۔ اچھا، آپ دیکھ لیا، اب جائیں یہاں سے۔ اس نے خود کو سنبھالا مگر منیب خان کے جانے کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ انتہا اطمینان سے وہ ستون سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے دونوں ہاتھ اپنے سینے پر باندھ لیے۔ جی چاہ رہا ہے ابھی تمہیں ہاتھ سے اٹھا کر لے جاؤں، سب گھر والے ڈھونڈتے رہیں گے کہاں گئی ان کی حسین پری۔ آج رات ہی تم سے نکاح کر لیتا ہوں، مجھ سے تو یہ رات بھی نہیں کاٹی جا رہی۔ وہ شریر ہوا تھا۔ رائما نے بے بسی سے اپنا لب کچلا۔ اس کی سبز آنکھوں میں حیا چھلکی تھی۔ منیب، آپ مجھ سے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں؟ وہ بے اختیار سوال پوچھ بیٹھی تھی۔ منیب خان ہلکا سا ہنسا، مگر اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتا وہ دونوں ہی چونک کر مڑے تھے۔ انہیں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تھا اور رائما لڑکھڑا کر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ ان سے کچھ ہی فاصلے پر دادو کھڑی خشمگی نگاہوں سے ان دونوں کو گھور رہی تھی۔ مجھے تو پہلی شک تھا کہ گھر میں کوئی آیا ہے، تم دونوں کی خسر پسر سن کر ہی میں ادھر آئی ہوں۔ رائما کی جان پر بن آئی تھی۔ منیب خان مگر سکون سے کھڑا رہا، نہ صرف کھڑا رہا بلکہ اس نے آرام سے رائما کا ہاتھ بھی پکڑ لیا۔ دادو، میرا دل نہیں لگ رہا تھا رائما کے بغیر، آپ لوگوں نے شادی آج کے دن کیوں نہیں رکھی؟ وہ تو مطمئن تھا۔ رائما نے بے بسی سے اپنی آنکھیں مینچ لیں۔ اب دادو سے پکا ڈانٹ پڑنے والی تھی۔ دادو پلیز آپ غلط مت سمجھنا، یہ خود ہی یہاں پر آئے تھے اور اچانک پتہ نہیں کیا ہوا، وہ بے بسی سے بولی۔ منیب خان نے دلچسپی سے اس کا یہ روپ دیکھا۔ آنسوؤں کو روکنے کی کوشش میں ہلکان ہوئے جا رہی تھی اور دھیما دھیما لرز رہی تھی۔ چھوڑو اس کا ہاتھ، اسے اپنے کمرے میں جانے دو۔ کل اس نے دلہن بننا ہے اور تم اب آ ہی گئے ہو تو کیا یہیں دروازے پر ہی کھڑے رہو گے؟ گھر کے دامادوں کے ساتھ ہم یہ سلوک نہیں کرتے۔ دادی کی آواز پر رائما نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ وہ ہلکا ہلکا مسکرا رہی تھیں۔ منیب خان کے چہرے پر بھی مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ چلو تم جاؤ اندر۔ دادی جان نے پلٹ کر رائما کو گھورا۔ منیب خان نے ایک شرارت بھری نگاہ اس پر ڈالی اور ہلکا سا اس کے ہاتھ کو دبا کر چھوڑ دیا۔ وہ جی جان سے لرز گئی۔ اگلے ہی لمحے اس نے اپنا لہنگا دونوں ہاتھوں میں سنبھالا اور بھاگتی ہوئی اندر کی سمت گم ہو گئی تھی۔ چلو اندر آ جاؤ، مجھے بھی نیند نہیں آ رہی، تم اور میں دونوں مل کر چائے پیتے ہیں۔ دادو نے منیب خان کو اندر چلنے کا اشارہ کیا۔ وہ گہری سانس لیتا اندر کی سمت مڑ گیا تھا۔ اس کی نظروں نے دور تک رائما کا تعاقب کیا تھا۔ وہ اس کی محبت تھی اور بڑی کوششوں کے بعد اب وہ اس کو حاصل کرنے والا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ایک ایک دن گن کر کاٹنا مشکل تھا۔ ان دونوں کی کاسٹ مختلف تھی۔ وہ پٹھان فیملی سے تعلق رکھتا تھا اور اس کی ماں کی ضد تھی کہ وہ کسی پٹھان لڑکی سے شادی کرے، مگر وہ منیب خان ہی کیا جو اپنے دل کی نہ سنے۔ اس نے رائما کو اپنے دوست کی شادی میں دیکھا تھا اور تب سے ہی وہ جیسے دیوانہ وار اس کی محبت میں مبتلا ہو گیا تھا۔ جیسے تیسے کر کے اس نے ماں کو تو منا لیا تھا اور رائما کے گھر والے بھی ذرا مشکل سے ہی مانے۔ رائما کے بابا جان اور اس کے بھائی اچھے خاصے سخت انسان تھے۔ ایسے میں منیب خان کے مستقل مزاجی ہی تھی جس کی وجہ سے آج وہ اس کے گھر کا داماد بننے والا تھا۔ دادو اپنے کمرے میں لا کر منیب خان کو بٹھایا تو مہراز بھابھی بھی وہیں آ گئی۔ دادی نے ان کو چائے کا کہا۔ وہ جاتے جاوید بھائی کو بھی اٹھا کر وہیں لے آئیں۔ اب رات کے 12:30 بجے وہ سب لوگ انتہائی خوشگوار انداز میں باتیں کر رہے تھے۔ صرف رائما کے بابا احمد علی صاحب ہی رہتے تھے۔ کچھ دیر بعد انہوں نے بھی ان سب کو جوائن کر لیا۔ اندر اپنے کمرے میں دروازہ بند کر کے گہرے گہرے سانس لیتی رائما کا دل شدت سے دھڑک رہا تھا۔ ایسی بہادری اس نے آج سے پہلے تو کبھی نہیں دکھائی تھی۔ گھبرا کر گجرے اور چوڑیاں اتار کر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھنے لگی۔ جس ہاتھ کو منیب خان نے چھوا تھا وہاں پر ابھی تک اسے تپش سی محسوس ہو رہی تھی۔ دوپٹہ اتار کر کرسی پر رکھتے اچانک چونکی۔ کمرہ یکلخت تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ سر سائڈ ٹیبل کی مدھم سی روشنی میں ہلکا سا دکھائی دے رہا تھا۔ رائما چونک کر پلٹی۔ لائٹ چلی گئی کیا؟ اسے اندھیرے سے خوف آتا تھا۔ وہ باہر جانا چاہتی تھی مگر اس سے پہلے کہ وہ باہر جاتی کمرے کا دروازہ یکلخت کھلا اور ایک ساتھ 3 سائے اندر داخل ہوئے تھے۔ کون ہے بھابھی؟ آپ ہیں؟ رائما لڑکھڑا کر پیچھے ہٹی مگر آنے والوں کے سائے سے پتہ چل رہا تھا وہ اونچے لمبے مرد تھے، کوئی عورت نہیں۔ رائما نے پلکیں چپکائیں۔ جو کچھ وہ دیکھ رہی تھی کیا وہ سچ تھا؟ اندر آنے والوں نے دروازہ تیزی کے ساتھ بند کیا تھا۔ کون ہے آپ لوگ؟ میرے پاس کچھ نہیں ہے، وہ الماری میں پیسے رکھے ہیں وہاں سے لے لو پلیز۔ رائما نے پہلی نظر میں انہیں ڈاکو ہی سمجھا تھا۔ خوف سے اس کا دل خشک پتے کی طرح لرزنے لگا۔ اس نے اپنے بچاؤ کے لیے ڈریسنگ ٹیبل پر ادھر ادھر ہاتھ مارا مگر اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں آیا تھا۔ ان 3 میں سے 2 نے یکدم آگے بڑھ کر اسے دبوچا۔ وہ کرا کر رہ گئی۔ اس کے لبوں سے ایک چیخ نکلتی اس سے پہلے ہی تیسرے شخص نے کمرے میں رکھا ہوا میوزک پلیئر آن کر دیا۔
کمرے میں اونچا میوزک گونجنے لگا۔ رائما کی چیخ کسی شور میں دب کر رہ گئی۔ کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ کون ہو؟ مجھے چھوڑو پلیز۔ وہ تڑپ کر مچلی تھی مگر وہ مردوں کی گرفت مضبوط تھی۔ ان کی آنی انگلیاں رائما کو اپنے بازوؤں کے اندر کھودتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ ان دونوں سے گھسیٹتے بیڈ کے اوپر لا پٹکا تھا۔ لم کی مدھم روشنی میں نہ تو رائما ان کے چہرے دیکھ سکتی تھی اور نہ ہی انہیں پہچان سکتی تھی۔ ہاں مگر خوف سے جامد ہوتے وجود کے ساتھ اسے اتنا ضرور پتا تھا کہ وہ کسی نیک ارادے سے نہیں آئے ہیں۔ میری جولی لے لو پلیز، اور الماری میں سے پیسے لے لو، مگر مجھے چھوڑ دو۔ رائما نے تڑپ کر خود کو چھڑانا چاہا مگر ایک نقاب پوش نے اسے بیڈ کے ساتھ تقریباً پیوست کر دیا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ رائما کی کلائیوں پر جمے ہوئے تھے۔ اس کے وجود سے اٹھتی تپش رائما کو محسوس ہو رہی تھی۔ پیسوں کی ضرورت نہیں، تمہاری ضرورت ہے، اور یہ ضرورت پوری کرنا آج ضروری ہے۔ وہ مکرو سے ہنسی ہنسا تھا۔ رائما ساکت رہ گئی۔ اس کی عزت محفوظ نہیں تھی۔ اس خیال نہیں جیسے اس کے اندر کرنٹ سا دوڑا دیا تھا۔ وہ الگ پھاڑ کر چلائی، بابا جان، بھائی جان، بھابھی، بچائیں مجھے، مگر کسی نے اس کی آواز نہیں سنی تھی۔ نیچے چائے پیتے منیب خان نے میوزک کی آواز سن کر حیرت سے مہراز بھابھی کی سمت دیکھا تھا۔ لگتا ہے رائما کو نیند نہیں آ رہی، اس لیے میوزک سن رہی ہے، مہراز بھابھی شرارت سے بولی تھی۔ دادو بھی ہنسنے لگی مگر منیب خان کے چہرے پر الجھن پھیلی تھی۔ رائما کو میوزک کا کوئی خاص شوق نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا وہ لڑکی بہت ہی دھیمے مزاج کی ہے، تو پھر رات گئے اتنا تیز میوزک۔ منیب خان کو کچھ عجیب سا لگا تھا مگر وہ کچھ کہہ نہیں سکا۔ اپنے کمرے میں ان نقاب پوشوں کے شکنجے میں تڑپتی رائما چلا چلا کر گھر والوں کو مدد کے لیے پکار رہی تھی۔ اسے اپنے وجود میں لوہے کی سلاخیں چبھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ وہ درندے تھے، انسان نہیں تھے۔ رائما کو ان کے وجود سے کسی درندوں جیسی مہک آئی۔ انہوں نے کمرے میں موجود کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا تھا، ہاں مگر سب سے قیمتی چیز کو نوچ ڈالا تھا۔ رائما کے بالوں میں لگی ہوئی گلیاں انہوں نے نوچ پھینکی تھی، لباس تاڑ تاڑ کر دیا تھا۔ وہ چلا چلا کر تھک چکی تھی۔ اس کا گلا بیٹھ گیا تھا، آنسوؤں نے اس کے چہرے کو تر کر دیا تھا۔ کام ہو گیا، چلو اٹھو۔ وہ تینوں مطمئن انداز سے پلٹے۔ رائما نے خود کو برباد کرنے والوں کو اطمینان سے ٹیرس سے نیچے کودتے دیکھا۔ وہ لڑکھڑاتے بیڈ سے اٹھی تھی۔ اس کے احساس سن پڑ رہے تھے اور اس سے پہلے کہ زمین پر گرتی اس نے چلا کر صرف منیب خان کا نام پکارا تھا۔ وہ تینوں نقاب ہو جانے سے پہلے ایک میوزک بند کر چکے تھے، سو اس بار اس کی چیخ اس پورے گھر میں گونج کر رہ گئی۔ منیب خان جو دروازے پر کھڑا ان سب سے الوداعی ملاقات کر رہا تھا، اس نے چونک کر اوپر کی سمت دیکھا۔ یہ رائما کی آواز ہے۔ او میرے خدا، کیا ہوا اسے؟ مہراز بھابھی بھاگتی اوپر کی سمت جانے لگی اور ان کے پیچھے پیچھے جاوید بھائی، بابا جان اور منیب خان بھی تھے۔ دادو وہیں پریشان سیڑھیوں کے پاس کھڑی رہ گئی۔ وہ سارے اندھا دھند دوڑتے سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آئے تھے اور کمرے کا دروازہ کھولتے جس وقت اندر داخل ہوئے سب سے آگے منیب خان تھا، اور اس نے رائما کو جس حال میں فرش پر گرتے دیکھا وہ چند لمحے تک سانس نہیں لے سکا۔ رائما کا لباس جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا، رو رو کر اس کی حالت قہر ہو چکی تھی۔ مسلے ہوئے انداز میں اس کے بالوں کی کلیاں پورے بیڈ پر بکھری ہوئی تھیں اور وہ خود چور چور حالت میں زمین سے اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، میں بے قصور ہوں، آپ میرا یقین کریں، وہ گھٹے گھٹے انداز میں بے مشکل بولی تھی۔ وہ بے یقین انداز میں چند قدم چلتا اس کے قریب آیا۔ احمد علی صاحب زمین پر بیٹھ کر ایک دم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے تھے اور جاوید بھائی دیوانہ وار رائما کی طرف لپ گئے۔ کس نے کیا ہے یہ سب؟ کون آیا تھا کمرے کے اندر؟ کیا ہے یہ سب؟ تم تو اونچی اونچی آواز میں میوزک سن رہی تھی، کیا چل رہا تھا یہاں پر؟ وہ برس پڑے تھے۔ دونوں ہاتھوں سے انہوں نے رائما کے نڈھال وجود کو بری طرح سے جھنجھوڑ ڈالا، مگر وہ تو جیسے اپنے حواسوں میں ہی نہیں تھی۔ گہرے گہرے سانس لیتے وہ اپنی آنکھیں کھلی رکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نہیں جانتی وہ کون تھے، مگر میرا کوئی قصور نہیں۔ وہ صرف منیب خان کو دیکھ رہی تھی جو بے یقینی گاہوں سے اپنے منگیتر کو یوں لٹے پٹے انداز میں زمین پر پڑے دیکھ رہا تھا۔ رائما، یہ کیا ڈرامہ ہے؟ گھر میں کوئی نہیں آیا، دروازہ باہر سے لاکڈ ہے۔ تم اگر یہ شادی نہیں کرنا چاہتی تو اتنا تماشا لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ تم نے مجھے پہلے بھی کہا تھا کہ تم منیب خان سے شادی نہیں کر سکتی، ان کی روایات سخت ہیں۔ تم ویسے بتا دیتی، ہم انکار کر دیتے۔ اتنا تماشا لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ مہراز بھابھی کی آواز پر رائما کو اپنے وجود میں ہزاروں سوئیاں گرتی ہوئی محسوس ہوئی۔ منیب خان کے پتریلے تاثرات میں درار ابھری۔ کون آیا تھا یہاں؟ اس نے سرد آواز میں یہ جملہ کہا۔ رائما نے آنسو بھری آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ اٹھنا چاہتی تھی مگر اٹھ نہ سکی، بس کپکپاتے ہاتھوں سے اس نے ٹیرس کی سمت اشارہ کیا اور پھر اس کی ساری ہمت جواب دے گئی تھی۔ جاوید بھائی ٹیرس کی طرف لپکے۔ مہراز بھابھی رائما کو سنبھال رہی تھی۔ منیب خان کے ساکت وجود میں درار پڑی۔
اس نے بمشکل خود کو سنبھالا تھا۔ مرد ہونے کے باوجود اس کی آنکھوں میں نمی چمکی تھی۔ رائمہ، سچ بتا دو، کیا تمہارا پرانا بوائے فرینڈ یہاں آیا تھا؟ بے ہوش رائمہ کے گال کو تپاتے میناز بھابھی بار بار سوال کر رہی تھی۔ منیر خان کو جیسے ایک زوردار جھٹکا لگا تھا۔ پرانا بوائے فرینڈ؟ کیا مطلب ہے آپ کی اس بات کا؟ وہ تلخ انداز میں مرا۔ میناز بھابھی نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ ہاں، رائمہ کا ایک بوائے فرینڈ بھی تھا کالج میں۔ رائمہ اس کو پسند کرتی تھی، اور وہ بھی، لیکن وہ آوارہ سا لڑکا تھا۔ کچھ ٹائم بعد رائمہ کو احساس ہو گیا کہ وہ لڑکا اچھا نہیں ہے۔ گھر میں بھی اس کے رشتے کے لیے کوئی نہیں مان سکتا تھا، اس لیے رائمہ پیچھے ہٹ گئی، مگر وہ لڑکا پیچھے نہیں ہٹا۔ مجھے تو 100% یقین ہے کہ آج وہی یہاں پر آیا تھا، اسی لیے تو رائمہ نے میوزک لگا۔ شاید یہ اس سے کوئی بات چیت کرنا چاہتی ہو، مگر بس ذات لڑکے تو پھر اپنا بدلہ لے کر ہی جاتے ہیں۔ وہ بات نہیں کر رہی تھی، زہر اگل رہی تھی۔ سادہ سے انداز میں انہوں نے منیر خان کے دل پر کاری ضرب لگا دی تھی۔ وہ لڑکھڑا کر 2 قدم پیچھے ہٹا۔ کل اس کی شادی تھی اور آج رات اس پر ایسی حقیقتیں آشکار ہوئی تھیں۔ وہ الٹے قدموں باہر کی سمت مڑا اور گھر سے باہر نکلتا چلا گیا تھا۔ وہ رات قیامت کی رات تھی، مگر بالآخر اس نے ڈھلنا ہی تھا۔ دن چڑھا تو رائمہ اس کی دنیا میں واپس آئی تھی۔ دوپہر 1 بجے تک تیار ہو جانا، تمہاری شادی کے فنکشن ہال کی بجائے اب گھر میں ہی ہوگا۔ سادہ سی نکاح کی تقریب، بے بس گھر کے افراد ہی شریک ہوں گے۔ میناز بھابھی نے کمرے کے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا۔ وہ جھٹکے سے بیڈ سے اٹھی۔ منیر کہاں ہے؟ مجھے ان سے بات کرنی ہے۔ وہ بے حد گھبرائی ہوئی تھی۔ اس نے اپنے موبائل کی تلاش میں نگاہیں دورائیں۔ تمہارا موبائل تمہارے بھائی نے لے لیا، اور رہی بات منیر کی تو دعا کرو کہ وہ نکاح کرنے کے لیے آ جائے۔ رائمہ نے چونک کر بھابھی کی طرف دیکھا۔ ان کا لہجہ چبھتا ہوا تھا۔ آپ ایسے کیوں کہہ رہی ہیں؟ بابا جان کہاں ہے؟ اور کیا وہ لوگ وہ پکڑے گئے؟ وہ یکدم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ کل کی رات اس کی زندگی کی بھیانک ترین رات تھی، مگر کسی نے اسے تسلی دینے کی کوشش نہیں کی تھی۔ سب نیچے لاؤنج میں موجود ہیں۔ جاوید نے سب جگہ پتہ کر لیا، ہر CCTV کو چیک کر لیا، مگر کوئی 3 لوگ اس گھر میں داخل نہیں ہوئے، کیونکہ کوئی زور زبردستی والے آثار نہیں ملے۔ پولیس میں وہ معاملہ لے جانا نہیں چاہتے تھے۔ اب ہماری عزت کو اچھالنا بند کرو۔ رائمہ، تم نے اپنی مرضی سے جس شخص کو یہاں کمرے میں بلایا تھا، وہ تمہاری منشا پوری کر کے اب جا چکا ہے۔ اب خدا کے لیے اس گھر سے رخصت ہو جاؤ۔ شکر کرو کہ منیب خان نے رشتے سے انکار نہیں کیا۔ بھابھی نے اچانک اس کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ جوڑے۔ وہ دنگ رہ گئی، رونا بھول گئی۔ آپ کیا کہہ رہی ہیں بھابھی؟ میں نے کس کو کمرے میں بلایا تھا؟ آپ جانتی ہیں میں منیب سے محبت کرتی ہوں، میری ان کے ساتھ شادی ہونے والی تھی۔ وہ تڑپ کر بستر سے اٹھی، ایک سسکی اس کے لبوں سے نکلی تھی۔ میناز بھابھی نے افسوس بھری نگاہ سے اسے دیکھا۔ یہ تمہارا شادی کا جوڑا ہے، اسے پہن لو، بیوٹیشین نہیں آئے گی، جو کچھ چہرے پر لگانا ہے خود ہی لگا لینا۔ وہ اطمینان سے کہتے ہوئے پلٹ گئی، جبکہ رائمہ اپنے بکھرے وجود کو سمیٹتے سمیٹتے دوبارہ بستر پر ڈھہ سی گئی تھی۔ آج اسے اپنے مر جانے والی ماں شدت سے یاد آئی تھی۔ اسے احساس ہوا میناز بھابھی نے اسے ہاتھ تک نہیں لگایا تھا۔ بھلا یہ کیسی دلہن ہے؟ کل رات تک تو اس گھر میں کتنی خوشیاں تھیں، لوگ اسے رشک کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ منیر خان جیسا شریک سفر اسے ملنے والا تھا، مگر آج ہمت کر کے دروازے تک آئے۔ آہستگی سے دروازہ کھول کر اس نے جھانکا۔ نیچے لاؤنج میں بس گنے چنے رشتہ دار نظر آ رہے تھے۔ ہر کسی کے چہرے پر تجسس پھیلا ہوا تھا۔ ہر کوئی جان لینا چاہتا تھا کہ رائمہ کے ساتھ کل رات کیا ہوا۔ گھبرا کر رائمہ نے دروازہ بند کیا۔ اس کی عزت تار تار ہو چکی تھی، وہ لوگوں کی نظروں میں ایک تماشا بن چکی تھی۔ اسے لگا اس کا دم گھٹ جائے گا۔ مجھے منیب سے بات کرنی ہے، وہ ضرور سمجھیں گے کہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا۔ وہ گھٹنوں میں سر دیے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کمرے کا دروازہ دوبارہ نہیں کھلا۔ ٹھیک 1 بجے میناز بھابھی کمرے میں داخل ہوئی۔ تمہیں کیا تھا، کپڑے بدل لینا، لیکن تمہارے اندر تو کوئی شرم بھی نہیں رہ گئی۔ رائمہ، تم منیب خان کو بھی ذلیل کرنا چاہتی ہو، اس سے پہلے کہ وہ نکاح سے انکار کرے اور چلا جائے۔ اٹھو اور کپڑے بدلو۔ انہوں نے اسے بازو سے گھسیٹا۔ وہ کسی بے جان لاش کی طرح اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں بے قصور ہوں بھابھی، آپ لوگ مجھ پر کیوں یقین نہیں کر رہے؟ میں نے کسی کو نہیں بلایا تھا۔ اس نے التجائی انداز میں میناز بھابھی کی سمت دیکھا، مگر وہ تو جیسے سن ہی نہیں رہی تھی۔ کپڑے تبدیل کر کے آؤ۔ انہوں نے اسے باتھ روم کی سمت دھکیل دیا۔ وہ جیسے تیسے سرخ رنگ لباس کو اپنے وجود پر سجا کر باہر نکلی۔ میناز بھابھی نے ٹیبل پر پڑی ہوئی سرخ لپسٹک کو اٹھا کر بے دردی سے اس کے ہونٹوں پر مل دی تھی۔ وہ کسی لاش کی طرح اپنے آپ کو آئینے میں دیکھتی رہی۔ یہ گھونگھٹ اپنے چہرے پر گرا لو اور اٹھانا مت۔ اب چلو۔ میناز بھابھی نے دوپٹہ تقریباً اس کے سر کے اوپر پھینکا۔ وہ سسک کر رہ گئی۔ وہ یوں ہی سے ہاتھ سے پکڑے کمرے سے باہر لے آئی تھی۔
سیڑھیاں اترتے کئی دفعہ رائمہ کے قدم لڑکھڑائے۔ اس نے پیروں میں کوئی ہیل، کوئی جوتا نہیں پہنا تھا۔ بیٹھ جاؤ یہاں۔ مہناز بھابی نے اسے صوفے پر تقریباً دھکیلنے والے انداز میں بٹھایا۔ نکاح شروع کرے مولوی صاحب۔ یہ جاوید بھائی کی آواز تھی۔ بھائی، بڑی چالاک لڑکیاں آج کل کی، اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی منیب خان جیسا لڑکا اسے اپنا رہا ہے۔ نہ جانے کیا گھول کر پلا دیا اس لڑکی نے اسے۔ یہ پپو جان کی آواز تھی جو صوفے کے ساتھ 1 سیٹر پر بیٹھی تھی۔ رائمہ کے ہاتھ کپ کپانے لگے۔ مولوی صاحب نے نکاح نامہ اس کے سامنے کیا۔ رائمہ نے ہلکا سا رخ موڑا۔ وہ منیب کو ڈھونڈنا چاہتی تھی، اس سے بات کرنا چاہتی تھی، مگر اس سے پہلے اسے بابا جان کی سخت آواز سنائی تھی۔ مہناز اس کا ہاتھ پکڑ کر سائن کروا اور دفع کرو اسے اس گھر سے باہر۔ اس جیسی بیٹی کو مزید اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتا۔ رائمہ کے ہاتھ سے پین چھوٹ کر نیچے جا گرا۔ اس کا دم گھٹنے لگا۔ مہناز بھابی نے اس کے ہاتھ میں پین واپس پکڑایا۔ لرزتے ہاتھوں سے اس نے دستخط کر دیے۔ نکاح ہو گیا تو لوگوں کی ہلکی ہلکی سرگوشیاں اس کے کانوں میں پڑنے لگیں۔ کسی نے اس کا بازو پکڑ کر اسے اٹھایا۔ یہ اس کی رخصتی ہو رہی تھی۔ گھونگھٹ کی اور سے اس نے اپنے گھر والوں کو مڑ کر اندر جاتے دیکھا۔ کسی نے اسے گلے نہیں لگایا تھا۔ آخر یہ سب میرے ساتھ کیوں کر رہے ہیں؟ میرا کوئی قصور نہیں۔ رائمہ نے صوفے کو تھاما۔ اب چلی جاؤ یہاں سے۔ منی باہر گاڑی میں تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ رائمہ نے رخ موڑ کر مہناز بھابی کو دیکھا۔ میرے ساتھ یہ ظلم کیوں کر رہے ہیں آپ لوگ؟ اس سب میں میرا کیا قصور ہے؟ وہ آنسوؤں کے درمیان بامشکل بولی تھی۔ مہناز بھابی نے گہری سانس لی۔ قصور تمہارا ہے۔ ہم کوئی بچے نہیں ہیں رائمہ جو ہمیں پتہ نہ چلے۔ تم نے خود اس لڑکے کو اپنے کمرے میں بلایا تھا۔ منیب کو بھی تم نے خود ہی پسند کیا تھا نا؟ تم اسی کردار کی لڑکی ہو اور اب تو تمہارے باپ اور بھائی کو بھی یقین ہو گیا۔ کوئی تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتا۔ اب تم یہاں سے چلی جاؤ۔ مہناز بھابی کی بات نے رائمہ کا وجود جیسے 2 ٹکڑوں میں کر دیا تھا۔ باہر سے ہارن کی آواز سنائی دی تو مہناز بھابی بھی اندر کی طرف مڑ گئی، جبکہ وہ کسی بے جان لاش کی طرح قدم اٹھاتی باہر تک آئی تھی۔ 2 منزلہ چھوٹے سے گھر کو خدا حافظ کہنے کا آج وقت ہو گیا تھا، مگر یہ رخصتی کس انداز میں ہوئی تھی کہ وہ خود اپنی ذات میں ایک تماشا بن کر رہ گئی تھی۔ گاڑی کے کھلے دروازے سے پچھلی سیٹ پر بیٹھتے اس نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے منیب خان پر نظر ڈالی۔ وہ کبھی بھی اتنا خاموش نہیں تھا جتنا اب لگ رہا تھا۔ منیب میری بات کا یقین ضرور کریں گے۔ اس نے تکیے ہوئے انداز میں گاڑی کے بوجھ سے سر ٹکا لیا۔ وہ جی بھر کر رونا چاہتی تھی، مگر اسے نہیں پتا تھا کہ رونے کے مواقع اسے پہلے سے بڑھ کر ملنے والے تھے۔ گاڑی گیراج میں کھڑی کر کے منیب خان گاڑی سے اتر گیا تھا۔ خاموشی سے اندر بیٹھی رہی۔ منیب خاندان کی شاندار کوٹھی شہر کے وسط میں تھی۔ اس کی دولت اس کی ایک بہت بڑی پہچان تھی، مگر فی الحال وہ طاقتور اور ہینڈسم آدمی کھلے آسمان تلے بے حرکت کھڑا تھا۔ رائمہ نے شیشے کے پار اسے دیکھا۔ وہ اس کی طرف پشت کیے کھڑا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ مڑا تو رائمہ اس کے چہرے پر پھیلی سنجیدگی دیکھ کر گھبرا گئی تھی۔ گاڑی سے نیچے اترو۔ یہاں تمہارے استقبال کے لیے کوئی بارات موجود نہیں ہے۔ یہ پتریلی اور آواز منیب خان کی تھی۔ رائمہ کو لگا اسے سننے میں غلط فہمی ہوئی ہو۔ وہ اسے اس طرح مخاطب تو نہیں کرتا تھا، بلکہ اس کے لہجے میں تو شرینی ہی گلی ہوتی تھی۔ مگر فی الحال سوال جواب وقت نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے گاڑی کا دروازہ کھول کر نیچے اتر آئی۔ اسے ننگے پیر چلتے دیکھ کر بھی منیب خان نے کچھ نہیں کہا۔ وہ جو ہی نیچے اتری وہ اندر کی سمت مڑ گیا تھا۔ چاروں ناچار رائمہ بھی اس کے پیچھے پیچھے چلتے کوٹھی کے اندر چلی آئی۔ وہاں شادی والے گھر کی ساری سجاوٹ موجود تھی۔ ملازمین متحرک نظر آ رہے تھے اور اندر داخل ہوتے رائمہ کو اپنی سانس بند ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ تو تم نے میری بات نہیں مانی منیب خان؟ وہ لڑکی جس پہ سارا زمانہ تو کر رہا ہے، تم اسے اپنی بیوی بنا کر یہاں لے آئی ہو۔ کیا کمی تھی تمہارے اندر جو تم نے اس بد کردار لڑکی کو چنا؟ یہ منیب خان کی ماں کی آواز تھی۔ رائمہ نے بے بسی سے پلکیں میچی۔ سب کی طرح وہ بھی اسے قصوروار سمجھتی تھی۔ میں آپ سے کہہ چکا ہوں اماں جان کہ میں اس بارے میں بات نہیں کروں گی۔ میں مرد ہوں اور مرد کے فیصلے نہیں بدلتے۔ منیب خان نے سنجیدگی سے ماں کو جواب دیا اور پھر وہ ملازمہ کی سمت مڑا۔ اسے میرے کمرے میں لے جاؤ اور پوچھ لو، اگر اسے کچھ کھانے کو چاہیے تو دے دینا۔ اس کا انداز میں واضح اجنبیت تھی۔ رائمہ کا دل چاہا وہ اسے بتائے کہ وہ بے قصور ہے، مگر وہ کسی بے جان لاش کی طرح کھڑی رہی۔ اماں جان ایک نفرت بھری نگاہ اس پر ڈالی تھی۔ نکاح سے 1 روز پہلے اپنے عاشق کو گھر بلا کر تم نے ثابت کر دیا ہے کہ تم ایک نیچ خاندان کی لڑکی ہو۔ میں تو پہلے شادی پر راضی نہیں تھی۔ جتنی جلدی میرے بیٹے کی جان چھوڑ دو اتنا اچھا ہے۔ ویسے میں تمہیں بتا دوں منیب خان نے آج تک کسی کی چھوڑی ہوئی چیز استعمال نہیں کی۔ پتہ نہیں وہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ زرمینہ بیگم کے انداز میں نفرت ہی نفرت تھی۔
تسبیح کے دانے کو ماتی وہ خاموشی سے اسے دیکھے گئی، جبکہ رائمہ بے جان لاش کی طرح ملازمہ کے پیچھے پیچھے چلتی اس کمرے میں داخل ہو گئی تھی جہاں آنے کے خواب اس نے ہمیشہ دیکھے تھے۔ وہاں کوئی حجلہ عروسی نہیں سجائی گئی تھی، کوئی پھول نہیں تھا، کوئی خوشبو نہیں تھی، بس شاندار فرنیچر تھا اور گہری خاموشی تھی۔ ملازمہ نے اسے کھانے کا پوچھا، مگر رائمہ نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اسے صرف پانی کی ضرورت تھی اور کمرے میں پانی کا ایک جگ موجود تھا۔ آخر یہ سب لوگ میرے ساتھ اس طرح کیوں کریں؟ میرے اپنے گھر والے اور اب منیب خان؟ میں بتا چکی ہوں کہ اس رات کمرے میں 3 لوگ آئے تھے، مگر کیوں کوئی میرا یقین نہیں کرتا ہے؟ بے بسی تھی وہ، بے جان انداز میں بیڈ پر بیٹھتی سوچتی چلی گئی۔ لاشعوری طور پہ وہ منیب خان کے منتظر تھی، اس سے بتانا چاہتی تھی، مگر وہ کمرے میں نہیں آیا۔ کئی گھنٹے گزر گئے، کھڑکی سے باہر نظر آتا آسمان رات کی سیاہی میں بدل گیا۔ رائمہ نے کمرے کی لائٹ آن نہیں کی، کمرہ بھی نیم تاریکی میں ڈوب گیا۔ وہ یوں ہی بیٹھی رہی، بیٹھے بیٹھے اس کی کمر اکڑ گئی تھی، مگر اس بستر پر لیٹنے کی اس کے اندر ہمت نہیں تھی۔ رات 12 بجے کا وقت تھا جب منیب خان کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے قدموں کی چال سنتی گھبرا کر اپنی جگہ سے اٹھی۔ تئی بیڈ پر پڑا ہوا دوپٹہ اس نے لینا چاہا، مگر منیب خان اس سے پہلے ہی سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اس تکلف کی کیا ضرورت ہے؟ کیا چھپانا چاہتی ہو مجھ سے؟ وہ عزت جو تم اپنی مرضی سے دوسروں کے اوپر قربان کر چکی ہو، یا پھر میں بے وقوف تھا جو تمہاری چالاکی کو تمہاری حیا سمجھتا رہا؟ وہ چبھتے ہوئے لہجے میں رائمہ کے سامنے کھڑا پوچھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سرخی تھی۔ رائمہ نے بمشکل سر اٹھا کر دیکھا۔ ہمیشہ چہرے پر مسکراہٹ سجا کر اس سے ملنے والا شخص آج اسے اجنبی نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ رائمہ کا دل ڈوب کر ابھرا۔ میری بات کا یقین کرے منیب، بجائے مجھ سے ہمدردی کرنے کے، ان گھٹیا لوگوں کو سزا دلوانے کے، آپ سب لوگ مجھ پر شک کریں۔ میرے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ وہ کہتے کہتے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ منیب خان نے اسے خاموش نہیں کروایا۔ سچ میں تمہارے لیے ڈوب مرنے کا ہی مقام ہے رائمہ؟ اگر تم مر جاتی تھی تو شاید مجھے اتنا دکھ نہیں ہوتا جتنا تمہاری بے وفائی پر ہوا ہے۔ وہ ایک قدم اس کے اور نزدیک آیا۔ رائمہ کی دھڑکنیں رکی۔ میں نے کوئی بے وفائی نہیں کی، میرے ساتھ ظلم ہوا تھا۔ وہ 3 لوگ تھے، ان تینوں نے مل کر میرے ساتھ۔ رائمہ کی بات ادھوری رہ گئی۔ منیب خان کا ہاتھ اٹھا تھا۔ بکواس بند کر، کس کس کو دھوکہ دو گی؟ اور اپنے گھر والوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے بعد تو مجھے بھی پاگل سمجھتی ہو کیا؟ منیب خان کی برداشت جواب دے گئی تھی۔ رائمہ لڑکھڑا کر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ بے اختیار اس نے آنکھیں میچ کر خود کو منیب خان کے تھپڑ سے بچایا تھا۔ منیب خان نے انتہائی قرب سے اپنا ہوا میں معلق ہاتھ واپس نیچے کیا۔ تم سمجھتی ہو کہ میں واقف نہیں؟ یہ تمہارا موبائل ہے، تمہاری بھابھی نے دی ہے یہ موبائل مجھے، اور جانتی ہو اس میں کیا ہے؟ یہ دیکھو، یہ تمہارے سابقہ بوائے فرینڈ کی چیٹ۔ اس رات جب میں تم سے ملنے آیا تھا تو میں وہاں اکلوتا نہیں تھا، تم نے اسے بھی اپنے گھر بلا رکھا تھا، اس لیے میرے آنے پر گھبرا گئی تھی نا؟ تو موبائل کی سکرین پر انگلیاں پھیرتے منیب خان نے موبائل رائمہ کے سامنے کی، اور رائمہ کو یوں لگا جیسے ساتوں آسمان ٹوٹ کر اس کے سر پر آن گرے ہوں۔ اس نے پٹی پٹی نگاہوں سے موبائل کی سکرین پر دیکھا۔ واقعی وہاں ایک چیٹ کھلی ہوئی تھی۔ رائمہ کی جانب سے کچھ میسیجز بھیجے گئے تھے اور کچھ میسیجز ریسیو ہوئے تھے۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے موبائل ہاتھ میں لیا اور نمبر پر نگاہ ڈالتے ہی جیسے اس کے قدموں سے جان نکلنے لگی۔ وہ لڑکھڑا کر بیڈ کا سہارا لے کر بیٹھی۔ کیوں؟ حیرت ہو رہی ہے نا جرم پکڑے جانے پر؟ اب کس منہ سے اپنی بے گناہی کا رونا روگی؟ تو وہ عین اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ رائمہ کے ہاتھ سے موبائل چھوٹ کر نیچے جا گرا تھا۔ یہ سب جھوٹ ہے، میں نے یہ سب نہیں کیا، یہ لڑکا یہ میرا بوائے فرینڈ نہیں۔ رائمہ نے بامشکل چند جملے کہے، مگر منیب خان نے اسے دونوں بازوؤں سے یکدم پکڑ کر اپنے عین سامنے کھڑا کیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آگ کی لپیٹیں نکل رہی تھیں۔ کیوں کیا یہ سب رائمہ؟ تمہیں قربت کی خواہش تھی تو وہ میں بھی دے سکتا تھا۔ کیا کوئی کمی نظر آئی تمہیں مجھ میں؟ بتاؤ۔ ایک ہاتھ کی مٹھی میں اس کا چہرہ دبوچے سلگتے ہوئے لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ اس کی بھاری سانسیں رائمہ کو اپنے چہرے اور گردن پر محسوس ہو رہی تھیں۔ منیب خان نے بس نہیں کی، اس نے دوسرا ہاتھ رائمہ کی کمر میں ڈال کر اسے یکلخت اپنے ساتھ جکڑا تھا۔ رائمہ کے لبوں سے ایک سسکی نکل گئی، کیونکہ منیب خان کی گرفت میں پیار نہیں، صرف پتھریلا پن تھا۔ رائمہ کی رگوں میں خون منجمد ہونے لگا۔ وہ آنکھوں دیکھی بات کا انکار کیسے کرتی؟ منیب خان کی گرفت سخت سے سختر ہو رہی تھی اور رائمہ اس کی آنکھوں میں زمین آسمان گھوم رہے تھے۔ وہ اس لڑکے کو پہچانتی تھی، وہ زہیب تھا۔ 1 برس پہلے کالج جاتے جاتے اس کے راستے میں کھڑا ہوا کرتا تھا۔ اپنی موٹر سائیکل پر بڑی دیر تک اس کا پیچھا کرتا۔ اس نے ہر ممکن طریقے سے رائمہ کو پریشان کرنے کی کوشش کی تھی، مگر
رائمہ کا جواب اس کے لیے ہمیشہ انکار ہی تھا۔ یوں بھی وہ اپنے گھر کے سخت ماحول کی وجہ سے ان چیزوں سے دور بھاگتی تھی۔ نامعلوم اس نے کس طرح رائمہ کا نمبر حاصل کیا کہ ایک لمبے عرصے تک رائمہ کو ٹریپ کرنے کی کوشش کرتا رہا تھا، اور جب گھبرا کر رائمہ نے اسے جاوید بھائی کی دھمکی دی تب اس نے رائمہ کا پیچھا چھوڑا تھا۔ وہ جو منظر سے غائب ہوا تو رائمہ نے سکھ کا سانس لیا، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ افریت ماضی میں سے آ کر اسے یوں دبوچ لے گا۔ اس لڑکے کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں تھا، وہ زر لب بڑبڑائے، مگر منیب خان نے اسے نفرت بھرے انداز میں دیکھا تھا۔ یہ نہ آ رہی ہے مجھے تمہارے وجود سے، تم سے نکاح کا وعدہ کیا تھا اور مرد اپنی بات سے نہیں پھرتے۔ اب تم انتظار کرو اس وقت کا کہ میں تمہارے سازشوں کو تم تک لاؤں گا اور تمہارے سامنے سے عبرت کا نشانہ بناؤں گا۔ اور رہی بات تمہاری، تو تم نہ جیو گی نہ مرو گی، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ شیروانی کے بٹن کھولتے اس نے ایک آخری نگاہ رائمہ پر ڈالی تھی جو نیم مردہ انداز میں اوندے منہ بیڈ پر گری اس کی بات سن رہی تھی۔ اس کی بربادی پر مہر ثبت ہو چکی تھی اور وہ نہیں جانتی تھی وہ سب کرنے والا کون تھا۔ کون تھا اس کا چھپا ہوا دشمن جس نے یہ چال چلی تھی، کیونکہ وہ چیٹ اس کی نہیں تھی۔ اس چیٹ میں کی جانے والی بے باک باتوں کے متعلق وہ نہیں جانتی تھی۔ اب اسے سمجھ آ رہا تھا کہ گھر میں کوئی اس پر بھروسہ کیوں نہیں کر رہا تھا اور اس کے ساتھ ہمدردی کرنے کی بجائے سب اسے بد کردار کیوں سمجھ رہے تھے۔ وہیں بیڈ پر اوندے منہ لیٹے لیٹے وہ کب ہوش سے بے ہوشی کی دنیا میں اتر گئی اسے پتہ نہ چلا۔ صبح ہلکی روشنی پردوں سے چن کر کمرے میں پھیلی تو رائمہ کی آنکھ اچانک کھلی۔ اسے ایک لمحے کے لیے سمجھ ہی نہیں آیا کہ وہ کہاں ہے۔ پھر رات کے تک لمحے یاد آتے ہی اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا۔ اس کی پلکیں بھاری تھیں مگر آنکھوں کے کنارے بھیگ چکے تھے۔ وہ کروٹ لے کر کتنی دیر چھت کو دیکھتی رہی اور اگلے ہی لمحے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کل رات اس کی زندگی کی سب سے لمبی رات تھی۔ اس نے آہستہ سے سر موڑ کر دیکھا، کمرے کے کونے میں رکھے کاؤچ پہ اس پر منیب خان گہری نیند میں سو رہا تھا۔ اس کا چہرہ سخت اور بے تاثر تھا، جیسے نیند میں بھی کوئی دیوار اس کے اندر کھڑی ہو۔ رائمہ کے دل میں ایک چبھن سی ہوئی، وہ اس کا شوہر تھا مگر کتنا دور تھا۔ چند لمحوں بعد منیب خان نے کروٹ لی، پھر آنکھیں کھول لی۔ اس کی نظر سیدھی رائمہ پر پڑی تھی۔ وہ چونکی مگر کچھ کہہ نہ سکی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ منیب کی نگاہ سٹ تھی، جیسے اسے دیکھ نہیں رہا بلکہ پرکھ رہا ہو۔ بغیر کچھ کہے وہ اٹھا اور سیدھا واش روم کی طرف چلا گیا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز نے رائمہ کے دل کو مزید بے چین کر دیا۔ وہ جانتی تھی وہ اس پر شک کر رہا ہے اور وہ کچھ بھی کر کے اس کا دل صاف نہیں کر پا رہی تھی۔ اسی لمحے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی اور بغیر جواب کا انتظار کیے دروازہ کھل گیا۔ رائمہ کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے جلدی سے آنسو پونچھے مگر آنکھوں کی سرخی کیسے چھپاتی۔ اندر آنے والی مہناز بھابی تھی۔ رائمہ نے ایک لمحے کو سکھ کا سانس لیا مگر اگلے لمحے اس کی نظر ان کے پیچھے کھڑی لڑکی پر پڑی تو وہ چونک گئی۔ 20 سالہ شہناز شوق رنگ کا جوڑا پہنی، چہرے پر تیز میک اپ، آنکھوں میں عجیب سی چمک لیے مسکراتی اندر آئی جیسے کسی دعوت پر آئی ہو۔ وہ مہناز بھابی کی چھوٹی بہن تھی۔ اپنی اداؤں اور تیز تراز باتوں کی وجہ سے رائمہ کو وہ کبھی بھی پسند نہیں رہی تھی، مگر اس وقت وہ خود قابل رحم تھی۔ میں نے سوچا تمہارے لیے ناشتہ لے آؤں، مہناز بھابی نے ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا۔ ان کی آواز میں ہمدردی کم اور طنز سے زیادہ تھا۔ ویسے بھی تمہاری شادی کو گھر میں کوئی شادی ماننے پر تیار نہیں ہے۔ بابا جان تمہاری وجہ سے بستر کو لگ گئے ہیں اور اپنے بھائی کی حالت تو نہ ہی پوچھو۔ رائمہ کا دل ڈوب کر ابھرا، ہر لفظ تیر کی طرح لگا تھا۔ خیر، مہناز نے بیڈ پر اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے کہا، جو کچھ تم نے کرنا تھا وہ تو کر ہی لیا۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ تم اپنا گھر بسائے رکھو، دوبارہ کبھی اس لڑکے سے رابطہ کرنے کی کوشش مت کرنا۔ رائمہ کے دل میں ایک ٹیس اٹھی، اس کی آواز لرز گئی۔ بھابی پلیز، منیب واش روم کے اندر ہے، آپ ایسی باتیں مت کریں، وہ پہلے ہی مجھ پر شک کریں۔ اس کی آواز آنسوؤں میں بھیگ گئی تھی۔ کسی نے میرا یقین نہیں کیا، وہ سسکی۔ آپ تو میرا یقین کریں، آپ تو مجھے جانتی ہیں۔ 5 سال ہو گیا آپ کے اور بھائی کی شادی کو، کیا آپ نے میرے اندر کوئی خرابی دیکھی ہے؟ مہناز بھابی نے نظریں چنائی۔ دیکھو رائمہ، زمانہ بہت خراب ہے، ہم نے جو سنا وہی کہا، اب تم خود ہی سمجھدار ہو۔ چلو چھوڑو، یہ بتاؤ کیا منیب نے تمہیں کوئی منہ دکھائی دی ہے؟ ویسے تمہیں دیکھ کر لگ تو نہیں رہا کہ کل رات تم دونوں کی نارمل گزری ہے۔ وہ بات بدلنے لگی، وہ ٹٹولنے کے سے انداز میں پوچھ رہی تھی۔ رائمہ خاموش رہ گئی۔ انہیں کیا بتاتی کہ کل رات منہ دکھائی تو کیا منیب نے تو اسے سیدھے منہ تک نہیں بات نہیں کی تھی۔ اسی لمحے واش روم کا دروازہ کھلا، منیب خان باہر آیا۔ اس کے بال ابھی بھیگے ہوئے تھے، چہرے پر سختی اور آنکھیں بے حد سنجیدہ تھی۔ اس کی نظر ایک لمحے کو مہناز پر گئی، پہ سیدھی رائمہ پر آ کر رک گئی۔ رائمہ کا دل بیٹھ گیا، وہ سمجھ گئی اس نے سب سن لی ہے۔
اس کی آنکھوں میں نفرت کی ایک جھلک ابھری۔ وہ آگے بڑھا اور گیلا تولیہ کرسی پر پھینکنے لگا تھا کہ اچانک شہناز تیزی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ارے آپ اسے یہاں مت پھینکیں، اس نے شوخی سے کہا۔ مجھے دے دیں، میں اسے باہر تار پر پھیلا دیتی ہوں۔ رائما جیسے پتھر کی ہو گئی۔ شہناز کی آواز میں عجیب سا لگاؤ تھا، جیسے وہ بہت اپنائیت سے بات کر رہی ہو۔ منیب نے بے نیازی سے تولیہ اس کی طرف بڑھا دیا۔ نہ مسکرایا نہ کچھ کہا، بس ایک لمحے کے لیے اس کی نظریں شہناز کے چہرے پر ٹھہر گئیں، پھر وہ الماری کی طرف بڑھ گیا۔ رائما کا دل مزید ٹوٹ گیا۔ منیب نے خاموشی سے اپنی شرٹ پہنی، بٹن لگاتے ہوئے ایک بار پھر اس نے رائما کو دیکھا۔ وہ نظر سوال بھی تھی اور الزام بھی۔ پھر وہ بغیر کچھ کہے کمرے سے باہر نکل گیا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز کمرے میں گونج گئی۔ مہناز بھابھی نے ایک ٹھنڈی سانس بھری۔ دیکھ لیا، مردوں کا دل جیتنا آنا چاہیے۔ اب اگر تم نے کوئی غلطی کی ہے تو اسے خود ہی سنبھالو، ہم زیادہ کچھ نہیں کر سکتے۔ ہر لفظ میں چبھن تھی۔ ادھر شہناز کمرے میں ادھر ادھر گھوم رہی تھی، کبھی ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی پرفیوم کی بوتل اٹھا کر دیکھتی، کبھی سائڈ ٹیبل پر رکھا مہنگا موبائل۔ اس کی آنکھوں میں لالچ صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ قیمتی چیزوں کا ہاتھ لگا لگا کر دیکھ رہی تھی، جیسے کسی شو روم میں آئی ہو۔ یہ تو بہت خوبصورت سیٹ ہے، اس نے رائما کے زیورات کے باکس کی طرف اشارہ کیا۔ بہت قیمتی لگ رہا ہے۔ وہ ان زیورات کو دیکھ رہی تھی جو شاید رائما کے لیے خریدے گئے تھے، مگر بری کے زیورات اس تک پہنچانے کی نوبت ہی نہیں آئی تھی۔ مہناز بھابھی نے اسے روکنے کی کوئی کوشش نہ کی، بس خاموشی سے دیکھتی رہی۔ رائما کو لگا جیسے اس کا کمرہ بھی اسے چھین لیا گیا ہو۔ چند اور تک جملے کہہ کر مہناز بھابھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہم چلتے ہیں، اپنا خیال رکھنا اور اپنی حرکتوں کا بھی۔ اچھا شوہر بار بار نہیں ملتا۔ دونوں باہر چلیں گی۔ دروازہ بند ہوا تو کمرے میں عجیب سا سناٹا چھا گیا۔ ناشتے کی ٹرے ویسی رکھی تھی، چائے ٹھنڈی ہو چکی تھی اور رائما کے خواب بھی۔ رائما نے ایک لمحے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، مگر اگلی لمحے وہ ٹوٹ گئی۔ وہ بیڈ پر جھک کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کے آنسو تکیے میں جذب ہوتے جا رہے تھے۔ اس کی سسکنے کی آواز کمرے میں گونج رہی تھی، مگر سننے والا کوئی نہ تھا۔ منیب واپس نہ آیا، کسی نے دروازہ نہ کھٹکھٹایا، کسی نے یہ نہ پوچھا کہ وہ کیسی ہے۔ وہ نئی نویلی دلہن تھی، مگر اس کا کمرہ اجنبی تھا، اس کا شوہر اجنبی تھا، اور شاید اس کی اپنی زندگی بھی۔ وہ دیر تک روتی رہی، یہاں تک کہ آنسو بھی جیسے تھک گئے، مگر اس کے دل کا بوجھ کم نہ ہوا۔ شام ڈلتے ڈلتے کمرے کی دیواریں رائما پر تنگ ہونے لگی۔ وہ سارا دن بیڈ کے کونے سے لگی بیٹھی رہی تھی، آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ ناشتے کی ٹرے دوبارہ تک ویسے ہی پڑی رہی، مگر کسی نے یہ نہ پوچھا کہ اس نے کچھ کھایا بھی ہے یا نہیں۔ آخرکار بھوک نے اسے مجبور کر دیا۔ اس نے ناشتے میں سے ڈبل روٹی کا ایک سلائس نکالا۔ وہ سلائس اس کے گلے میں کانٹے کی طرح اٹک رہا تھا، مگر اس نے پانی کے چند گھونٹ لے کر اسے نکل لیا۔ اسے لگا اگر اب بھی وہ کمرے میں بیٹھی رہی تو سانس لینا مشکل ہو جائے گا۔ وہ آہستہ سے دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ گھر میں خاموشی پھیلی تھی، مگر کچن کی طرف سے برتنوں کی آواز اور زرمینہ بیگم کی تیز آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ کسی سے فون پر بات کر رہی تھی اور ساتھ ہی چمچ چلا رہی تھی۔ رائما کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے خود کو سنبھالا اور ہمت کر کے کچن کے دروازے تک آ گئی۔ جیسے ہی زرمینہ بیگم نے فون رکھا اور پلٹی تو ان کی نظر اس پر پڑی۔ ان کی آنکھوں میں اچانک سختی نمودار ہو گئی۔ رائما کا حلق تک خشک ہو گیا۔ اس نے اپنے لب کچلے اور بڑی ہمت کر کے اس نے زرمینہ بیگم کو مخاطب کیا۔ اماں جان، کیا میں کھانا پکا دوں؟ اس نے دھیمی مگر امید بھری آواز میں کہا۔ شاید دل کے کسی کونے میں اسے اب بھی امید تھی کہ ساس کا دل نرم ہو جائے، مگر زرمینہ بیگم نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا جیسے وہ کوئی ناپسندیدہ چیز ہو۔ ناپاک لڑکی کے ہاتھ کا کھانا میرے حلق سے نہیں اترے گا۔ ان کے لہجے میں ایسی نفرت تھی کہ رائما کے قدم ٹکمگا گئے۔ اپنے کمرے میں جاؤ، تمہیں اگر منیب بیاہ کر لے آیا تو یہ مت سمجھنا کہ اس پورے گھر پر تمہارا راج ہو گیا۔ ان کے الفاظ زہر میں ڈوبے ہوئے تھے۔ رائما کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اماں جان، میں بے قصور ہوں، وہ بولنا چاہتی تھی، مگر زرمینہ بیگم نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش کر دیا۔ مجھے تمہاری صفائی نہیں سننی، جو کچھ کیا اس کا خمیازہ بھی بھگتو۔ پھر انہوں نے ملازمہ کو آواز دی، اگر اسے کچھ کھانے پینے کو چاہیے تو اس کے کمرے میں بھیج دو اور اسے یہاں سے جانے کو کہو۔ رائما کو لگا جیسے اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ وہ کچھ اور کہنا چاہتی تھی، مگر الفاظ گلے میں ہی مر گئے۔ وہ بوجھے قدموں کے ساتھ واپس پلٹ آئے۔ آنسو اب بھی اس کے گالوں پر بہہ رہے تھے، مگر روتے روتے بھی وہ تھک چکی تھی۔ رات گہری ہونے لگی، کمرے میں اندھیرا پھیل گیا، مگر اس نے لائٹ نہیں جلائی۔ وہ بیڈ کے کنارے بیٹھی دروازے کو دیکھتی رہی۔ منیب شاید آ جائے اور سب ٹھیک ہو جائے۔ گھڑی کی سوئیاں آگے بڑھتی رہیں۔ 1 بجا، پھر 2 بجا، آخرکار قریب ترین بجے
دروازہ زور سے کھلا۔ منیب اندر آیا۔ اس کی آنکھیں سرخ، چہرہ تھکا ہوا مگر غصے سے بھرا ہوا۔ وہ سیدھا بیڈ کی طرف بڑھا جہاں رائما دیوار سے ٹیک لگائے آدھی سو دھوتی سے نیند میں تھی۔ اچانک وہ اس پہ جھپٹر سی گردن دونوں ہاتھوں میں جکڑ لی۔ رائما گھبرا کر جاگ اٹھی۔ اسے لگا جیسے اس کی سانس رک جائے گی۔ کیا ہوا آپ کو؟ وہ بامشکل بولی۔ منیب کی آنکھوں میں وحشت تھی۔ وہ لڑکا بھاگ چکا ہے شہر سے۔ کیوں کیا تم نے میرے ساتھ؟ میں نے تم سے کتنی محبت کی رائما، اور تم نے میری عزت تار تار کر دی۔ اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی مگر غصہ اس پر حاوی تھا۔ گھن آتی ہے مجھے اپنے آپ کو دیکھ کر کہ جس لڑکی سے میں نے محبت کی وہ مجھ سے پہلے کسی اور مرد کو سکون دے چکی ہے۔ مسلم بے حد ٹوٹا ہوا لگ رہا تھا۔ رائما سے پٹی پٹی نگاہوں سے دیکھتی رہی، پھر اچانک اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ آپ سمجھ کیوں نہیں چاہتے؟ میں نے وہ سب نہیں کیا۔ میری زندگی میں ایسا کوئی لڑکا نہیں تھا جس کے ساتھ میں وہ سب کچھ کر سکتی۔ وہ 3 لوگ آئے تھے جنہوں نے زبردستی میرے ساتھ غلط کیا۔ میں چلاتی رہی، روتی رہی، انہوں نے میوزک آن کر دیا۔ وہ مزید کہنا چاہتی تھی مگر منیب نے سختی سے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ نفرت ہے مجھے تم سے، میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے مار دوں گا۔ اس سے پہلے یہاں سے چلی جاؤ۔ اس نے اسے زور سے ایک طرف دھکیلا۔ رائما بیڈ پر گر گئی۔ منیب جیسے ڈھال ہو کر واش روم کی طرف گیا اور دروازہ بند کر لیا۔ اس کی قدموں میں لڑکھڑاہٹ تھی جیسے وہ خود بھی اندر سے ٹوٹ چکا ہو۔ رائما بیڈ پر بیٹھی روتی رہی۔ اس کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اس نے آئینے میں خود کو دیکھا تو اسے اپنی صورت اجنبی لگی۔ وہ سب کو صفائیاں دے دے کر تھک چکی تھی۔ نہ ساس نے یقین کیا نہ شوہر نے، اور اس کے اپنے گھر والے وہ تو سر تعلق کی گویا ختم کر چکے تھے۔ وہ منیب سے محبت کرتی تھی اور اسی محبت نے اسے توڑ دیا تھا۔ اس نے آنسو پونچھے اور ایک فیصلہ کر لیا، وہ مزید اس کی زندگی کو تکلیف میں نہیں ڈالے گی۔ اگر اس کی موجودگی سے اذیت ہے تو وہ چلی جائے گی۔ اسی لمحے وہ اٹھی، نہ دوپٹہ اوڑھا نہ جوتے پہنے، دروازہ کھولا اور سیڑھیاں اترتی چلی گئی۔ باہر ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی مگر اسے احساس نہ تھا۔ وہ ننگے سر ننگے پیر منیب خان کی شاندار کوٹھی سے نکل آئی۔ سڑک سنسان تھی۔ وہ چلتی رہی یہاں تک کہ اپنے والدین کے گھر کے دروازے تک پہنچ گئی۔ ہاتھ کانپ رہے تھے مگر اس نے دستک دی۔ کچھ لمحوں بعد جاوید بھائی نے دروازہ کھولا۔ اسے سال میں دیکھ کر وہ چند سیکنڈ ساکت رہ گئے، پھر ایک سر نگاہ اس پر ڈالی اور پلٹ گئے، جیسے انہیں پہلے سے یقین تھا کہ وہ واپس آئے گی۔ رحمہ کانپتے قدموں کے ساتھ اندر داخل ہو گئی۔ گھر میں سب سو رہے تھے۔ وہ خاموشی سے اپنے کمرے تک گئی، دروازہ بند کیا اور بیڈ پر گر کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کی سسکی اندھیرے میں گم ہو گئی۔ اس رات وہ پہلے سے بھی زیادہ تنہا تھے۔ صبح کی پہلی روشنی کے ساتھ ہی گھر میں جیسے طوفان آ گیا۔ لاؤن سے جاوید بھائی کی اونچی آواز گونج رہی تھی، غصے سے پاگل ہوئے جا رہے تھے۔ میں اسے مار دینا چاہتا ہوں۔ اس کی وجہ سے میں محلے میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا۔ ہر جگہ یہی بات ہو رہی ہے کہ رائما نے شادی سے پہلے اپنے آچے کو گھر بلایا تھا اور اب اس کے شوہر نے بھی اسے گھر سے نکال دیا ہے۔ رائما اپنے کمرے کے دروازے کے پیچھے کھڑی یہ سب سن رہی تھی۔ اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا۔ اسے اپنی مرحوم ماں یاد آ گئی۔ اگر وہ زندہ ہوتی تو شاید آج اسے یوں تنہا نہ چھوڑتی۔ مہراز بھابھی بھی وہیں کھڑی آگ میں گھی ڈال رہی تھی۔ منیب جیسا شوہر تو قسمت والوں کو ملتا ہے، تم سے بھی ہونا سنبھالا کیا؟ رائما کی آنکھوں میں آنسو بھرا۔ وہ چپ چاپ بیمار باپ کے کمرے میں گئی مگر انہوں نے بھی اسے دیکھ کر منہ پھیر لیا۔ اس لمحے سے لگا پوری دنیا میں اس کے حصے میں صرف نفرت آئی ہے۔ دادو پھپھو کے پاس جا چکی تھی، گھر میں کوئی اور نہیں تھا جس کے پاس بیٹھ کر اپنے دکھوں کا ماتم کرتی۔ وہ واپس اپنے کمرے میں آ کر بند ہو گئی۔ دن گزرتے گئے، منیب خان نے ایک بار بھی رابطہ نہ کیا۔ رائما گھنٹوں بھوکی پیاسی لیٹی اپنی قسمت پر روتی رہتی۔ کبھی برداشت نہ ہوتا تو کچن سے کچھ اٹھا آتی مگر گھر والے اسے دیکھ کر دوسری طرف منہ کر لیتے۔ ایک ہفتہ گزر گیا۔ اس صبح قریب 9 بجے اس کی آنکھ کھلی۔ سر میں شدید درد تھا۔ وہ چائے بنانے کے لیے باہر نکلی تو گھر میں سناٹا تھا۔ بابا جان کے کمرے میں گئی تو وہ بھی نہ تھے۔ رائما کو اندازہ ہوا جاوید بھائی انہیں دوا کے لیے اسپتال لے گئے ہیں۔ مہراز بھابھی کے کمرے سے ہلکی ہلکی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ چائے کا کپ لیے وہاں سے گزری تو دیکھا مہراز بھابھی صوفے پر اپنے بھائی مرشد کے ساتھ بیٹھی ہیں۔ رائما کو دیکھتے ہی مرشد کی آنکھوں میں عجیب سی چمک اتری۔ رائما نے بے اختیار ہی اپنے دوپٹے کو شانوں پر درست کیا تھا۔ وہ فوراً اپنے کمرے میں آ گئی لیکن ابھی چند منٹ ہی گزرے تھے کہ دروازہ کھلا اور مہراز بھابھی اندر داخل ہوئی۔ ان کے پیچھے شہناز بھی تھی اور حیرت کی بات یہ کہ مرشد بھی اندر آ گیا تھا۔ اس کی نظریں رائما کے وجود پر پھسل رہی تھی۔ رائما چونک گئی۔ بھابھی آپ یہاں کیوں اور اپنے بھائی کو کیوں لائی ہیں؟ مہناز نے جواب نہ دیا بلکہ مرشد کی طرف دیکھ کر ہنسی۔ دیکھا
کتنی شریف بن رہی ہے، عزت اس کی تار تار ہو چکی ہے، مگر اکر اب بھی باقی ہے۔ رائمہ کی دھڑکنیں تھم گئی، مگر مہناز بھابی بولتی گئی، لاکھ کہا تھا میں نے اس کے بھائی سے کہ رشتہ مرشد کو دے دو، مگر تب کہتا تھا تم صرف میٹرک پاس ہو، اپنی نازوں میں پلی بہن کا رشتہ کیوں دوں؟ مجھے تبھی نفرت ہو گئی اس سے۔ پھر ہم نے پلان بنایا، شادی سے ایک دن پہلے جن 3 آدمیوں نے اسے برباد کیا وہ میں نے ہی پیسے دے کر بلائے تھے۔ اس کی عزت تار تار کرتے، اب یہ کسی قابل نہیں رہی۔ اس کے فون میں لڑکے والی چیٹ بھی میں نے ہی کی تھی، اور وہ لڑکا کوئی اور نہیں مرشد تھا۔ میں نے تو تمہیں بتایا تھا اس لڑکے زہیب کے متعلق جس نے اسے پریشان کیا تھا۔ میں جانتی تھی زہیب کے نام سے کی جانے والی چیٹ کی وجہ سے اس کا کردار مشکوک ہو ہی جائے گا، اور تم نے میرا پورا ساتھ دیا۔ مرشد مکروہ ہنسی ہنسا۔ رائمہ کے ہاتھ سے چائے کا کپ چھوٹ کر زمین پر گر گیا۔ آپ نے یہ سب کیوں کیا بھابھی؟ اس کی آواز روحانسی تھی۔ جس بھابھی کو اپنا ہمدرد سمجھتی تھی اسے برباد کرنے والی وہی تھی۔ رائمہ کی آنکھیں برسنے لگیں۔ میں بھائی کو سب بتاؤں گی۔ وہ دروازے کی طرف لپکی، مگر مرشد نے اسے دونوں بازوؤں سے جکڑ لیا۔ وہ زور زور سے خود کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ مہراز بھابی نے جلدی سے موبائل نکال کر شہناز کو پکڑایا۔ تصویریں بناؤ اور ویڈیو بھی۔ مرشد تم اب اپنا اصل روپ دکھاؤ۔ میں یہ ساری ویڈیوز اور تصویریں ابھی اس کے شوہر کو بھیج دوں گی۔ دیکھنا طلاق اس کے منہ پر دے مارے گا۔ ویسے بھی اس کے دل میں شک بیٹھ چکا ہے، جب وہ اسے چھوڑ دے گا تو میں شہناز کی شادی منیب سے کروا دوں گی۔ اتنا امیر اور ہینڈسم شخص میں کسی اور کے پاس کیوں جانے دوں؟ ان کا پلان مضبوط تھا۔ مرشد کی گرفت میں مچلتی رائمہ پر ساری حقیقت آشکار ہو چکی تھی۔ آنسوؤں کی اس کی آنکھوں سے مسلسل بہہ رہے تھے۔ اس نے بے یقین نگاہوں سے اپنی بھابھی کو دیکھا، جن کے ساتھ وہ ساری باتیں شیئر کیا کرتی تھی۔ وہ انہیں اپنی دوست سمجھتی تھی، اور وہ اس کے پیٹ میں چوڑا گھونپ رہی تھی۔ اس کی زندگی برباد کر چکی تھی، مگر اب بھی انہیں سکون نہیں آ رہا تھا۔ رائمہ چیختی رہی، مگر مرشد کی گرفت مضبوط تھی۔ شہناز موبائل تھامے ہنس رہی تھی۔ مہناز کے چہرے پر کامیابی کی چمک تھی۔ اسی لمحے دروازہ زور سے کھلا۔ مہناز بھابھی چونک کر مڑی۔ مرشد کی گرفت بھی ڈھیلی پڑی تھی۔ اندر داخل ہونے والا کوئی اور نہیں بلکہ منیب خان تھا۔ گھٹی گھٹی سیسیوں کے درمیان رائمہ نے اسے مرشد کی طرف لپکتے ہوئے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آگ تھی۔ اس نے ایک لمحہ ضائع نہ کیا اور مرشد پر ٹوٹ پڑے، مکے پر مکہ۔ پے در پہ اس نے مرشد کو لگاتار کئی گھونسے دے مارے تھے۔ مرشد چیخ اٹھا۔ منیب نے اسے زمین پر گرا کر بری طرح مارا۔ یوں لگتا تھا جیسے اسے جان سے مار دینا چاہتا ہوں۔ میری بیوی سے دور ہٹ جا، اسے ہاتھ لگانے کی جرت نہ کرنا۔ رائمہ نے بند ہوتی سماعتوں کے ساتھ اسے کچھ کہتے ہوئے سنا تھا۔ اس کی ٹانگوں میں سے جان نکلتی چلی گئی۔ وہ گھٹنوں کے بل زمین پر گرے۔ مرشد لہولہان ہو چکا تھا۔ منیب خان مہراز کی طرف مڑا۔ وہ چیخ رہی تھی، میرے بھائی کو چھوڑ دو، تمہاری بیوی بد کردار ہے، اس نے اسے بلایا تھا۔ منیب کی آواز گونجی، میں سب سن چکا ہوں۔ خدا کا شکر ہے آج میری آنکھیں کھل گئیں۔ میں یہاں رائمہ کو طلاق دینے آیا تھا، مگر تم تینوں کو ایک ساتھ دیکھ کر رک گیا اور ساری بات سن لی۔ صرف میں نے نہیں بلکہ باہر کھڑے جاوید بھائی اور رائمہ کے بابا جان نے بھی سب سن لیا ہے۔ تمہاری اصلیت سامنے آ چکی ہے۔ مہناز بھابھی کا رنگ زرد پڑ گیا۔ جاوید بھائی اور بابا جان اندر داخل ہوئے۔ جاوید کی آنکھوں میں بے یقینی اور غصہ دونوں تھے۔ اس نے مہناز کی طرف جن نظروں سے دیکھ کر زمین میں گر کر رہ گئی۔ شرم آتی ہے مجھے کہ میں اتنا بے غیرت تھا کہ میری اپنی بیوی میری بہن کے ساتھ ظلم کرتی رہی اور میں اسے سچ سمجھتا رہا۔ اور اپنی بہن کو غلط؟ تم جیسی عورت صرف نفرت کی مستحق ہے۔ مر چکی ہو تم آج سے میرے لیے۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ مہناز چیختی رہی، مگر جاوید نے اس کی ایک نہ سنی۔ شور کی آوازیں سن کر جاوید بھائی کا 3 سالہ بیٹا روتے کمرے میں آیا تھا۔ مہناز نے لپک کر بچے کو اٹھانا چاہا، مگر جاوید نے اس سے پہلے ہی چھوٹے کو اٹھا لیا تھا۔ ہاتھ مت لگانا میرے بیٹے کو، میں تمہیں طلاق دے چکا ہوں، نکل جاؤ میرے گھر سے، میں تمہیں بچہ بھی نہیں دوں گا۔ اور کہا، تم جیسی عورت جس نے میری بہن کی زندگی برباد کی، میں اسے اپنا بچہ نہیں دوں گا۔ یہی تمہاری سزا ہے کہ تم باقی کی زندگی اپنی اولاد کے لیے تڑپتے رہو گے، جس طرح تم نے میری بہن کی زندگی برباد کی ہے۔ جاوید بھائی کی آواز میں لڑکراہٹ تھی۔ یہ فیصلہ ان کے لیے آسان ہی تھا، مگر جو حقیقت سامنے آئی تھی اس کے بعد وہ سب ساکت رہ گئے۔ مہناز کو دھکے دے کے گھر سے نکال دیا گیا۔ شہناز اور مرشد بھی گھسیٹ کر باہر کر دیے گئے۔ وہ سب اپنے پھیلائے ہوئے جال میں پھنس چکے تھے۔ جو گڑھا انہوں نے رائمہ کے لیے کھودا تھا، اب وہ سب اس میں زندگی بھر رہنے والے تھے۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ رائمہ زمین پر بیٹھی کانپ رہی تھی۔ منیب آہستہ سے اس کے پاس آیا۔ اس کی آنکھوں میں پچھتاوا تھا۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے رائمہ کو اٹھایا۔ میں نے تم پر شک کیا، مجھے معاف کر دو۔ رائمہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، مگر اس بار ان میں دکھ کے ساتھ سکون بھی شامل تھا، کیونکہ آخر کار سچ سامنے آ چکا تھا۔ منیب خان نے اس کے دونوں ہاتھ تھام رکھے تھے۔
وہ مرد نہ ہوتا تو شاید اس وقت وہ رو دیتا۔ رائما کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا محسوس کر کے اس کے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے۔ ہمیں معاف کر دو رائما، بجائے اس کے کہ ہم مجرموں کو سزا دلواتے ہم نے الٹا تم پر الزام لگا دیا۔ مہناز نے ہماری آنکھوں پر ایسی پٹی باندھی کہ ہم تمہیں غلط سمجھنے لگے۔ جاوید بھائی اور بابا جان دونوں غمگین تھے۔ جاوید بھائی اپنا فون کان سے لگائے باہر نکل گئے تھے۔ رائما جانتی تھی اب اس کا بھائی ان 3 مردوں کو نہیں چھوڑے گا، اور دور اندر کہیں اسے سکون محسوس ہو رہا تھا کہ اسے برباد کرنے والے اب اپنے کیے کا پھل کھانے والے تھے۔ مجھے معاف کر دو رائما، مجھے سچائی پتہ چل چکی ہے، میں اپنے ہر فعل کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ انتہائی شرمندہ تھا۔ رائما نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ جانتی تھی مہناز بھابھی نے جو کچھ کیا تھا اس نے اس کے سگے رشتہ داروں کو اس سے دور کر دیا تھا، تو منیب خان تو پھر ایک مرد تھا۔ گہری سانس لے کر اس نے اپنے آنسو صاف کیے۔ میں نے آپ کو معاف کر دیا۔ اس کے بعد نہیں۔ منیب خان کے اندر دور دور تک سکون ہی سکون بھر دیا تھا۔ اس کے شانے کے گرد اپنا ہاتھ پھیلائے اس نے آہستگی سے رائما کو اپنے ساتھ لگا لیا تھا۔